بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ایمن ظہیر، آپ کو وائس آف ایما پہ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ تو ناول ہم لوگ پڑھے تھے عشق باز فروا خالد کا، پہلی ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور میں ابھی بھی کمنٹ ہی پڑھ رہی تھی۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے مس کیا، بہت خوشی ہوئی ہے، اور اسی طرح میرے ساتھ ہمیشہ بنے رہیے گا اور اسی طرح مجھے خوشیاں دیے گا، کیونکہ میری دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن بھر دیجیے گا قسم سے۔ اور بہت دل کرتا ہے کہ کمنٹ کوئی کرے اچھے اچھے اور میں اس کا رپلائی کروں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم ہم نے چھوڑ دیا تھا جبکہ آریان اتنا وقت اس کے یہ سب چھپانے پر شدید خفا ہونے کے باوجود اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس کے آگے ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں، چلیے جی۔ سعد اب 6 سال کا ہو چکا تھا، ان سب کے جان بستی تھی ساتھ میں۔ عثمان کے بعد فائزہ کا نمبر آتا تھا۔ فائزہ کو ہمیشہ سے دولت کی چاہ رہی تھی، اس سے اپنے کلاس فیلو مزمل سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد بخشی صاحب کی اپنے کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی جسے ان کے بعد عثمان ہی دیکھ رہا تھا، لیکن عثمان کے اچانک موت کے بعد وہاں جاب کرتے کچھ پرانے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جعلی کاغذات بنا کر انہوں نے فیکٹری اپنے نام کروا لی تھی۔ ان ماں بیٹیوں نے اپنی فیکٹری واپس لینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اکیلی عورتیں کب تک بھاگ دوڑ کرتی۔ امینہ بیگم کو ان کی بیٹیوں اور بہووں کے حوالے سے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ ایپیسوڈ میں آپ کو لمبی دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ویوز آنے چاہیے زیادہ سارے۔ پولیس اور تمام ادارے انہیں گنڈوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اپنی عزت بچانے کے خوف سے ان لوگوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ گھر کے حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے تھے۔ بسمہ نے جاب اور امینہ بیگم نے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلائے رکھا تھا۔ مسفرہ نے بہت مشکل حالات میں اپنی تعلیم مکمل کرتے اپنا MBBS کمپلیٹ کیا تھا۔ وہ بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی، اسکالرشپ پر اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اب ایک ہاسپٹل میں جاب شروع کر چکی تھی، جس کے بعد امینہ بیگم اور بسمہ کا بوجھ کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ فائز اپنی لائف میں مگن تھی، اس کا اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں دھم گھٹتا تھا۔ یہ گھر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، مگر فائزہ کے بے بنا شاندار گھر کے نسبت کافی چھوٹا تھا، اس لیے وہ کم ہی آتی تھی، جس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ امینہ بیگم نے مزمل سے فیکٹری کے حوالے سے مدد مانگی تھی کہ وہ ان کے ساتھ عدالت کی پیشی پر ہی آ جائے۔ وہ اکیلی عورت ان مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مگر مزمل نے ان کی دشمنی میں پڑنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر فائزہ اپنی ماں سے شرمندہ سی تھی۔ پر امینہ بیگم نے کبھی ایسی کوئی بھی بات بیٹی پر نہیں جتائی تھی۔ وہ جانتی تھی مزمل کم ہی اس کی سنتا تھا۔ اس گھر کے لوگوں کی پسند نہیں تھی، صرف مزمل کی پسند تھی۔ اس وجہ سے اسے اپنے گھر میں بہو کا وہ مقام نہیں مل پایا تھا جس کی وجہ وہ حقدار تھی۔ مسفرہ سب سے چھوٹی تھی، مگر اپنی بہن سے کہیں زیادہ ذمہ دار اور دوسروں کا احساس کرنے والی۔ وہ خود سے بڑھ کر اپنی ماں اور بھابھی کا خیال رکھتی تھی۔ وہ تو بسمہ کو بھی اب جاب چھوڑنے کا کہتی تھی تاکہ وہ آرام سے ساتھ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے، مگر بسمہ کا اسکول میں اچھا ٹائم گزر جاتا تھا، اس لیے وہ اپنی خوشی سے جاب کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حشر بنا لیا تم نے اپنا؟ اتنی سی شکل نکل آئی ہے تمہاری، انسان ہو تم؟ کوئی مشین ہے کہ دن رات کا ہوش بھلا رکھا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی ہو۔ امینہ بیگم آج پورے 2 دن کے بعد اس کی شکل دیکھتی اپنی خفگی پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ مسفرہ نے ان سے بچنے کی خاطر مدد طلب نگاہوں سے بسمہ کی جانب دیکھا، جو اسے ہری جھنڈی دکھاتی ساتھ کو ہوم ورک کروانے لگی تھی۔ امی آپ بھی نا، اچھی خاصی صحت مند تو ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اپنی صحت کا خیال تو رکھوں گی ہی نا، مسفرہ نے منہ بناتے کہا تھا۔ اسے اپنے متناسب سے فگر کو ہڈیوں کا ڈھانچہ کہا جانا سخت برا لگا تھا، جبکہ بسمہ اس کی شکل دیکھ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی۔ وہی تو حیران ہوں میں، پتہ نہیں کون بے وقوف لوگ تم سے علاج کروا رہے ہیں، جس ڈاکٹر کو اپنا خیال نہیں، وہ پتہ نہیں ان کا علاج کیسے کر رہی ہوگی۔ امینہ بیگم آج اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اچھا امی چھوڑے، میں سمجھا لوں گی اسے۔ مسفرہ چائے پیو گی؟ مسفرہ کی روحاں سی صورت دیکھ بسمہ کو مداخلت کرنی پڑی، جس پر مسفرہ نے بھی تشکر بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ 3 چمچ شکر۔ بسمہ نے جیسے ایک کپ میں شکر مکس کرنا چاہا تو مسفرہ نے یاد دہانی کروائی تھی، اب دیکھ لو اس لڑکی کو، ایک کپ میں اتنا میٹھا کون پیتا ہے؟ دیکھنے والی کیسے مانے گی کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ امینہ بیگم نے اب کی بار اپنی لاڈلی بیٹی کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جو ایسے ہی چائے میں میٹھا اونڈیل کر پیتی تھی۔
انہیں اپنی دونوں بیٹیوں میں وہ کچھ زیادہ ہی دل کے قریب تھی، جس نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات فیس کی تھی، ہر طرح کا وقت دیکھا تھا، ان کے ساتھ عدالتوں کے دھکے کھائے تھے، لوگوں کی بری نظریں برداشت کی تھی، مگر ہمت نہیں آ رہی تھی، وہ اب تک ویسے ہی لڑ رہی تھی۔ ان کی بہت سمجھدار بیٹی تھی، ان کے دل سے ہر پل اس کے لیے دعائیں نکلتی تھی، وہ بہت اچھا جیون ساتھی ڈیزرو کرتی تھی۔ آج ہاسپٹل سے چھٹی کرو تم، شام کو رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، بہت اچھی اور چھوٹی سی فیملی ہے، مجھے امید ہے تمہیں وہ لوگ پسند آ جائیں گے، لڑکے سے مل چکی ہوں میں، بہت سلجھا ہوا ہے۔ امینہ بیگم کی بات سنتے مسفرہ کو اپنی بے حد میٹھی چائے بھی زہریلی معلوم ہوئی تھی۔ وہ شادی بیاہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اب تک کے رشتے کے لیے آئے سارے لوگ اسے پسند کر کے جا چکے تھے، مگر وہ ہر بار ان میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انہیں ریجیکٹ کر دیتی تھی، جس پر امینہ بیگم اسے بہت خائف بھی رہتی تھی۔ مسفرہ اپنے سامنے اپنے بھائی اور بہن کی شادی کا انجام دیکھ چکی تھی، عثمان اور بسمہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہنستے مسکراتے جس طرح بچھڑے تھے، بسمہ کا درد اسے دیکھا نہیں جاتا تھا، اسے ڈر لگتا تھا کہ اگر کبھی سے کسی سے محبت ہو گئی تو ویسی جدائی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور اس کی بہن فائزہ، جس نے بہت خوشی خوشی مزمل کے لیے اپنی ماں کے آگے اسٹینڈ لیا تھا، ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے مزمل سے شادی کی تھی، مگر اب اس کی اس گھر میں حیثیت نکرانے سے زیادہ نہیں تھی، اسے اپنے میکے آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو پریشان نہ کرنے کی خاطر وہاں آسائشوں کی کمی ہونے کا کہہ کر کم آنے کی وجہ بتاتی تھی۔ وہ اب بھی اپنا بھرم رکھے ہوئی تھی، اس کے دل میں اب بھی دولت کی ہوس موجود تھی، وہ اپنی کرنے والی خود سے لڑکی تھی، اس لیے انہوں نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر امی، مجھے بھی ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہے۔ مسفرہ پھر سے کسی کے آگے نماز بن کر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ تنگ آ چکی تھی سب سے، اسے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ دادو، دعا کیجیے گا آج جاب ہو جائے، آج ملک کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو ہے، یہ جاب ہو گئی آپ کی پوری کی زندگی بن جانی ہے، ورنہ 1 مہینے سے ہر جگہ خوار ہو کر میرے تو پیر بھی گھس گئے ہیں۔ ایزل ندرت بیگم کے پاس جائے نماز پہ بیٹھی ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی، جبکہ خرابی طبیعت اور بے حد نکاہت کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نماز ادا کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ ایزل کے پاس صرف ایک ہی واحد رشتہ تھا جس سے وہ اپنے دل کی چھوٹی موٹی باتیں کہہ دیتی تھی، اللہ میری بیٹی کی ہر جائز حاجت پوری کرے، تیرے نصیب اچھے کرے، جلدی کوئی نیک اور شریف لڑکا تیری قسمت میں لکھ دے تاکہ میری بھی کوئی فکر دور ہو سکے۔ ندرت بیگم نے اسے دعاؤں سے نوازتے آخر میں جو دعا دی تھی، ایزل منہ بسورتے ان سے دور کھسک گئی تھی۔ دادو یار، آپ کا بس چلے تو ابھی گلے سے کسی ناصر شاہد کو اٹھا کر میرا نکاح پڑھوا دے۔ ایزل ان سے ملنے کے ساتھ ساتھ خفگی کا اظہار کرتی روم سے نکل آئی تھی، جبکہ شادی کے نام پر اس کا یہ چڑچڑا انداز دیکھ ندرت بیگم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ انہیں ایزل کی فکر ہر چیز بتاتی تھی، اس کے بعد نہ جانے اس بچی کا کیا بننا تھا جو بہت معصوم تھی، اس کا یہ غیر معمولی حسن ان کا دل دہلائے رکھتا تھا۔ ایزل ڈرائنگ روم میں آئی تھی جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے نیوز پیپر پر پڑی تھی، وہ ہر روز صبح جاب ڈھونڈنے کے لیے ضرور پڑتی تھی، اس وقت بھی اخبار کھولتے اس کی نظر پہلے صفحے پر جگمگاتی خبر پر ساکت ہوئی تھی، سامنے تصویر میں بنا وہی منظر تھا جو اس کی گناہگار آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اخبار کھولتے مسفرہ کی نظریں پہلے صفحے پر جگمگاتی خبر پر ساکت ہوئی تھی، سامنے تصویر میں بنا وہی منظر تھا جو اس کی گناہگار آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ مسفرہ نہیں، ایزل۔ نامور بزنس مین اور خانزادہ ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او آریان خانزادہ اپنی سابقہ معشوقہ جو کہ اب سبحان ملک کی بیوی ہیں کے ساتھ پارٹی کی رات کافی مقابل اعتراض حالت میں پائے گئے ہیں۔ او گاڈ، تو کیا وہ لڑکی شخص کی بیوی نہیں تھی؟ مسفرہ تو اپنی آنکھوں سے قربت کے یہ نظارے دیکھ چکی تھی، وہ لڑکی بھی تو اپنی مرضی سے اس شخص کے اتنے قریب کھڑی تھی، اللہ معاف کرے کتنے بے شرم لوگ ہیں یہ۔ مسفرہ لال پڑتے چہرے کے ساتھ اخبار دور اچھال گئی تھی، اس کے گھبرانے کی زیادہ بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کا آج اس کمپنی میں انٹرویو تھا، یہ جاب اس کے لیے بہت اہم تھی، اس انٹرویو کے لیے وہ پچھلے 1 مہینے سے تیاری کر رہی تھی، اب اس شخص کے وہاں سی ای او ہونے کا سن کر اسے یہ جاب ہاتھ سے جاتے معلوم ہوئی تھی۔ ایزل، کہاں ہو تم؟ یار جلدی سے ریسٹورینٹ پہنچو، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کا انٹرویو 3 گھنٹے بعد تھا، وہ بھی کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹی تھی، سب گھر والے خاندان کی کوئی شادی اٹینڈ کرنے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ سکون میں تھی، ورنہ اس سب نے تو قسم کھا رکھی تھی اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ وہ ان سب کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ سب اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے آج چھٹی لی تھی۔ عزت سخت بدمزہ ہوئی تھی، اس کی زندگی میں تو جیسے آرام تھا ہی نہیں، سر کا آرڈر ہے،
اگلے آدھے گھنٹے میں سب لوگ ریسٹورینٹ میں موجود ہو، کسی کیس کے سلسلے میں پولیس نے انویسٹیگیشن کرنے آنا ہے، اگر تم نہ ہوئی تو زیادہ پھنس جاؤ گی، اس لیے جلدی سے آ جاؤ۔ ریما کو اس بے ضرر لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی جو اس معاملے میں زیادہ پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ آریان خان زیادہ نواز طور پر اس لڑکی کا کہا تھا جو اس رات اس کے روم میں آئی تھی۔ ایزل کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ریسٹورینٹ میں سب لوگوں کے بیچ کھڑی تھی۔ اسٹاف کا ہر بندہ اسے عجیب مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بہت بڑی مجرم ہو۔ ان کا ریسٹورینٹ سیل کروا دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ آریان خان زادہ کروا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خلاف یہ سازش کتنے کی ہے، مگر وہ اسے تمام ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ کتنی رقم بٹوری ہے تم نے یہ سب کرنے کے لیے؟ تم جیسے غریب لوگ ایسے ہی بکنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہو۔ تمہاری تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، مگر وہ بڑے لوگ بہت عزت دار ہوتے ہیں، یہ سب برداشت نہیں کرتے۔ اب تمہارا بچ پانا بہت مشکل ہے۔ وحیدہ جو اس سے کافی سینئر تھی اور ہمیشہ جانے کیوں اس کے حسن سے نالا نظر آتی تھی، اس وقت اسے سب سے زیادہ پھنستا دیکھ اسے انجانے سے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایزل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے انٹرویو میں پہنچنا تھا، 2 گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ سب لوگ ایک لائن میں مجرموں کی طرح کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ان کا مینیجر اور انتظامیہ کے سب لوگ اس قطار میں موجود تھے۔ اس رئیس زادے نے کسی کو نہیں بخشنا تھا۔ جب کچھ ہی دیر بعد پولیس کی بھاری نفری اور کچھ اسپیشل فورس کے انویسٹیگیشن آفیسرز وہاں پہنچے تھے، سب لوگوں سے مختلف سوال کرتے اسے سائڈ پر کر دیا گیا تھا۔ اسے کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا، مگر وہ سب سے الگ کھڑی شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اسے ان سب کی نگاہیں بہت بری طرح اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے مجرموں کی طرح دیکھا جا رہا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسحاق صاحب، ہم نے آپ کی پوری ٹیم سے انویسٹیگیشن کر لی ہے، مگر جب تک ہم نہ کہیں ان لوگوں میں سے کوئی بھی ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس لڑکی سے خاص طور پر انویسٹیگیشن کے لیے ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ان کا سینئر آفیسر عجیب ایکس رے کرتی نگاہوں سے ایزل کو گھورتے مینیجر سے مخاطب ہوا تھا، جس پر اسٹاف کے تمام لوگوں کی پریشان کو نگاہیں ایزل کی جانب اٹھی تھی۔ اس ملک میں یہ خاص انویسٹیگیشن کس طرح کی ہو سکتی تھی، وہ بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ انہیں یہ آفیسر ٹھیک نہیں لگا تھا، مگر وہاں جو بولتا وہ پھنس جاتا۔ مگر مجھے ایسے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے یہاں سب کے سامنے کریں، ایزل کامتے لہجے میں بولی تھی۔ اسے بھی انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا، اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اسحاق نے ان لوگوں کی نگاہوں سے بچتے یہ سارا منظر کیپچر کرتے ایک نمبر پر بھیج دیا تھا۔ مگر امی، مجھے ابھی ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہے۔ مسفرہ پھر سے کسی کے آگے نمائش بن کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس سب سے، اسے شادی ہی نہیں کرنی تھی، منع کر دو، امینہ بیگم نے خفگی دکھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ مسفرہ انہیں کوئی جواب دیتی، اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ کیا؟ او نو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون سنتے اس کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات بکھرے تھے۔ جس پیشنٹ کا علاج کر کے اس نے زی کے نامی درندے سے دشمنی مول لی تھی، اس کی حالت اچانک سے بگڑ گئی تھی۔ اسے کسی نے زہر کا انجیکشن دینے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی کوئی ڈاکٹر یا نرس اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھے۔ زی کا ڈر سب کے دلوں میں بسا ہوا تھا، کوئی بھی اس کے آگے آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے، مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ مسفرہ فکر مندی سے اٹھ گئی تھی۔ امینہ بیگم اور بسمہ اسے پھر سے عجلت میں جاتا دیکھ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ بھیا جلدی سے الممتاز ہاسپٹل پہنچا دے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے عجلت میں کہا تھا۔ اسے بہت فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ بیچارہ کون تھا، اس کے ماں باپ کہاں تھے، وہ اس درندے کے آگے کیوں چڑھ گیا تھا جس کی نازک حالت میں بھی اسے یہیں بخشا جا رہا تھا۔ مسفرہ کو زیکے سے مزید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کل اسے بھی زہر کا انجیکشن نہیں لگا آتی۔ شاید دروازہ خراب ہے، آگے بیٹھو بی بی، اس ٹیکسی کے دروازے کے ساتھ زور آزمائش کرتے دیکھ ڈرائیور نے کہا تھا۔ مسفرہ نے نگاہیں اٹھا کر اس ڈرائیور کی پشت کو گھورا تھا۔ اگر ٹیکسی خراب تھی تو اسے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت دور دور تک کوئی ٹیکسی رکشہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے آگے آ کر بیٹھنا پڑا تھا۔ ڈرائیور کے اسٹیئرنگ پہ موجود جھریاں زدہ ہاتھوں کو دیکھتے اس نے گردن گھما کر اس لمبے بالیں والے عجیب و غریب ڈرائیور کو دیکھا تھا جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس شخص کے سیاہ کندھوں سے نیچے تک آتے بال، بڑی بڑی مونچھیں اور جھریوں زدہ چہرہ۔ مسفرہ کو عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، یہ کیسے عجیب انسان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلدی ہاسپٹل پہنچنا ہے، میرے پیشنٹ کی طبیعت کریٹیکل ہے۔ مسفرہ اس کی رینگتی ہوئی ٹیکسی دیکھ زج ہوتے ہوئے بولی، یار نہ جانے یہ شخص اس کھٹانہ گاڑی کو چلا کیسے رہا تھا، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ جس کے جواب میں اس نے چہرہ موڑ کر مسفرہ کی جانب دیکھا تھا، جس کے ساتھ ہی مسفرہ کے لبوں سے الفاظ گم ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بے حد سرخ تھا، جیسے ان میں خون اترا ہو۔ مسفرہ کی رنگت خوف سے زرد ہوئی تھی۔ یہ گاڑی اسی سے پیٹ پر چلے گی، وہی عام سا لہجہ جو ٹیکسی ڈرائیورز کا ہوتا تھا۔ وہ چہرہ موڑ چکا تھا، مگر مسفرہ ابھی تک اپنی جگہ پتھر بنی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں عام لوگوں جیسے نہیں تھی، وہ اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ ٹیکسی روکو،
وہ مشکل بول پائی تھی مگر دوسری جانب اثر نہیں ہوا تھا۔ مسفرہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی تھی۔ پلیز اینی باڈی ہیلپ، پلیز مدد کرو، کوئی مری، یہ شخص مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ اس اپنی لہو رنگ آنکھوں سے ایک بار پھر مسفرہ کی جانب دیکھا، جس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف اور اس شخص کی وحشت سے سنسنا اٹھی تھی۔ وہ گھبرا کر چلانے لگی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط انسان کے ساتھ بیٹھ چکی ہے۔ وہ ایسے ہی چلا رہی تھی جب اچانک سے اس شخص نے اس کی کلائی دبوچتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ گاڑی سنسان جگہ پر رک چکی تھی۔ مسفرہ کو لگ رہا تھا وہ خوف سے مر جائے گی۔ کچھ برا ہونے کے خیال سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے اب تک زیکے کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کل رات ایک شخص کا زخمی حالت میں بھی مختلف گیٹ اپ تھا اور آج بھی وہ عجیب و غریب حلیے میں تھا، لیکن اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو ویسی ہی تھی جو اعصاب کے جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے کھینچنے پر وہ ایک دم سے اس کے نہایت قریب آ گئی تھی جب اس شخص نے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالتے اسے مسفرہ کی شہرگ پر رکھ دیا تھا۔ مسفرہ کا دوپٹہ سرک کر اس کی گود میں آ گرا۔ وہ اس شخص کی اس بے باک حرکت پر سر سے پیر تک لال ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ ان سرخ آنکھوں کے خوف سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کا جھریوں زدہ چہرہ بہت عجیب سا تھا۔ اس کی آنکھیں چہرے سے بالکل مختلف تھی۔ میری دشمن کی مسیحا بنی ہو تم، جس کی سزا بہت عبرتناک ہوگی، پل پل مرو گی تم، مگر تمہاری مسیحائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اغوا کرنا ہوتا تو اس طرح چیخنے چلاتے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ مہلت بھی نہیں ملنی تھی۔ اب اگر آواز نکلی تو زیکے اپنے طریقے سے خاموش کروائے گا تمہیں۔ اس کی شہرہ پر گن کے نوک کو زور سے دباتے وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نہایت قریب لے آیا تھا۔ اس کی نگاہوں کا فوکس مسفرہ کے کانپتے لبوں پر تھا، جس پر مسفرہ نے خوف کے عالم میں آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھی۔ اسے جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ انسان نہیں، حیوان تھا۔ ہر بار وہ اسے یہ بات اچھے سے باور کروا دیتا تھا۔ اس کی گردن سے پسٹل ہٹاتا وہ اب اس کی نوک مسفرہ کے لبوں پر پھیر رہا تھا۔ مسفرہ کو لگا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ نہ آنکھیں بند کر پا رہی تھی، نہ ہی کھول پا رہی تھی۔ عجیب سا احساس تھا جو پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا، مگر اگلے لمحے وہ اس کی کلائی آزاد کرتا اسے پیچھے دھکیل گیا تھا۔ مسفرہ کی سانسیں منجمد ہو چکی تھی، خوف کے مارے دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ وہ سیٹ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس شخص نے اپنے قریب گرا مسفرہ کا دوپٹہ اس کے منہ پر اچھال دیا تھا۔ اب کی بار وہ گاڑی اتنی تیز چلا رہا تھا کہ مسفرہ کو لگا وہ ہاسپٹل نہیں سیدھی اگلی جہاں پہنچ جائے گی۔ نہ جانے کتنی جگہ گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی اس کے ہاسپٹل کے سامنے روک دی گئی تھی۔ مسفرہ نے اس دوران ایک بار بھی پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز پر تیزی سے اسے کھولتی باہر نکلنے کو تھی جب اس شخص نے ایک بار پھر اس کی نازک کلائی اپنی آہنی بے رحم گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی ظالمانہ تھی کہ مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ زیکے اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ بہت غلط انسان سے الجھ بیٹھی ہو، ساری زندگی برباد ہو جائے گی اب تمہاری۔ اس کی شہرگ پر اپنے دیے گئے سرخ نشان کو گہری شفاف نگاہوں سے گھورتا وہ تکلیف کے عالم میں اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو کو دیکھتا اس کی کلائی آزاد کر گیا تھا، جبکہ مسفرہ میں اب ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی کلائی کو ذرا سا موو بھی کروا سکے۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ پوری گاڑی میں اس کی دل فریب مہک اور وحشتناک نگاہوں کا جال بکھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر اس شخص کی ناگوارکت بھری نگاہیں مسفرہ کی کلائی کو دوپٹے سے رگڑنے جانے والے عمل پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ اس لمحے سے کراہیت محسوس کرتی اپنی کلائی کو صاف کر رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ گاڑی آخری سپیڈ پر رکھتا وہاں سے بھگا لے گیا تھا، جبکہ مسفرہ نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اسے ویڈیو کلپ موصول ہوا، جسے دیکھتے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ میٹنگ وہی برخاست کرتے اس نے کال ملاتے اپنے سر کرسی کی پشت پر گرائے کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ چہرے پر انتہائی غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ سر، ہماری انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، جلدی آپ تک رپورٹ پہنچا دی جائے گی۔ اس کی کال پک کرتا وہ آفیسر مؤدبانہ لہجے میں بولا، اس لڑکی کو فون دو، قہر آلود لہجے میں حکم دیا گیا تھا۔ جو سنتے اس آفیسر نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا۔ آریان خانزادہ تک یہ خبر کیسے پہنچی تھی؟ الجھتے ہوئے اس نے ایزل کی جانب موبائل بڑھا دیا۔ تمہاری گردن میں جو لاکٹ ہے وہ کس نے دیا تمہیں؟ اس شخص کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس کی بات پر ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایزل نے گھبرا کر اپنے لاکٹ کی جانب دیکھا تھا۔ ماما نے ایزل شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے آفیسر کی گندی نظریں اب اس شخص کو آگ اگلتا لہجہ وہ اتار کر اپنے دائیں جانب کھڑے آفیسر کو دو، اگلا حکم صادر کیا گیا۔ کیوں؟ یہ میری ماما کی آخری نشانی ہے، میں یہ نہیں دے سکتی۔ ایزل ابھی اس شخص کی دہشت سے انجان تھی۔
اس لیے اسے اس طرح منہ پر انکار کر گئی تھی۔ سامنے کھڑا آفیسر عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اب یہ لڑکی اسی کے پاس ہی بھیجی جانی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کال بند ہونے کی کچھ دیر بعد یہ آریان خانزادہ وہاں پہنچتا، اس آفیسر کو آنکھ اگلتی نگاہوں سے گھورتا اسے ایزل کے سامنے سے ہٹا دیا گیا تھا، سب کو وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ تنہا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی پاورفل شخصیت کے آگے ایزل کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ قیمتی لباس میں ملبوس وہ شخص آج بھی انتہائی مغرور اور گھمنڈی لگ رہا تھا۔ یہ پینڈٹ اتار کے دو مجھے، اس نے ایزل کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا دی، جو سر جھکائے اس کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ اس بات سے جان کے اس کے پینڈٹ میں کیمرہ فکس کیا گیا تھا اور اسی کیمرے سے وہ تصویریں لی گئی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں دوں گی۔ دیکھیں، میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں آپ کے خلاف ایسا کیوں کروں گی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ اپنے دھیان میں بولتے روانے سے کیا کہہ گئی تھی، اس بات کا احساس ہوتے اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دی تھی، جبکہ مقابل غصے سے لال ہوتی آنکھیں اسے کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ درمیانی فاصلہ طے کرتا آگے بڑھا۔ ایزل اسے فاصلہ برقرار رکھنے کے ہاتھے پیچھے ہوتی جب اس کا پیر کارپیٹ سے الجھ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی گردنوں کو تھی جب بے اختیاری میں خود کو بچانے کے لیے اس نے مقابل کھڑے آریان کے کوٹ کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ عالیہ نے سلگتی نگاہوں سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ اس کی دودیا ہتھیلی بہت مضبوطی کے ساتھ آریان کے کوٹ کو جکڑے ہوئے تھی۔ اس کے خود پر اٹھتی خونخوار نگاہوں پر ایزل نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کی یہ معصومیت کے ناٹک میں بہت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ میرے ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ دوبارہ مجھے ٹچ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اسے اس لڑکی کا اس طرح قریب آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس کی جانب جھکتا اپنی سیاہ آنکھوں میں اترتا سرد پن آنکھوں کے راستے اس کے وجود میں اتار دیا گیا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تمہاری بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے، اس لیے یہ لاکٹ اب تمہارے وجود پر نہیں رہنا چاہیے۔ آریان اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن سے اس کا لاکٹ کھینچ چکا تھا۔ اتنی زوردار کھچاؤں پر ایزل کے لبوں سے درد کے معنی کراہ نکلی تھی۔ پلیز اسے مت چھینو، میں نے کچھ نہیں کیا، وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کے سامنے دوبارہ نہیں آؤں گی۔ پلیز، یہ میرے ماما کا آخری نشانی ہے، یہ بہت معمولی سے ہے، آپ اتنے امیر ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو کسی بیکار شے کی طرح اسے پھینک دیں گے، لیکن میرے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ اس شخص کے آگے وہ بہت کم حیثیت رکھتی تھی۔ آواز اونچی نہیں کر سکتی تھی، مگر ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا ضرور سکتی تھی۔ اسے جب جب اپنی ماں کی یاد آتی تھی وہ اس چین کو چھو کر ان کا لمس محسوس کرتی تھی، مگر یہ شخص اس سب کو اس کی اداکاری ہی سمجھا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں درد کے مارے نمی نکل آئی تھی، چین اس کی گردن کے حساس جلد میں دھنس کر ٹوٹی تھی۔ اس کے آنسو برسانے کو تیار آنکھوں میں سرد ترین نگاہوں سے جھانکتا وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ ایزل اپنی گردن پر ہوتے جلن کے احساس کو برداشت کرتی وہیں کھڑی اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا برا انسان ہے یہ، اللہ جی! آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو دنیا میں اتنی حیثیت دے رکھی ہے جو دوسروں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ماما کی آخری نشانی تھی میرے پاس، وہ بھی لے گیا۔ اس کی بھیگتی آنکھوں نے سارے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے، اتنا وقت ہو گیا ابھی تک اس کے پیرنٹس کا کچھ بھی پتہ کیوں نہیں چل پایا؟ ہم مزید اس کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ پولیس بھی کوئی مدد نہیں کری، ہاسپٹل انتظامیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مسفرہ نے بہت مشکل سے اس شخص کی بگڑی حالت کو سنبھالا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خطرے میں تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں ٹہلتی مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرے گی وہ۔ جی کے تو ویسے ہی اس کی جان کو آیا ہوا تھا، میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پتہ نہیں کون ہے یہ، جیسے اس کی حالت ہے بچنے کا چانس بالکل بھی نہیں ہے، کیوں تم اپنی ساری زندگی برباد کرتی ہو؟ میری مانو تو پیچھے ہٹ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے تمہاری۔ تمہارے پیچھے کوئی اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ تم زی کے نامی گنڈے سے بچا سکے۔ انم اسے مخلص دوست کی طرح سمجھا رہی تھی، لیکن مسورہ جو اس وقت اس کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی، وہ بھلا ایک زخموں سے چور انسان کو ایسے کیسے مرنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی اندر آتی نرس کی جانب متوجہ ہوئی، جو ان دونوں کو بہت گھبرائی ہوئی لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، باہر کوریڈور سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں مگر مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس وقت نائٹ ڈیوٹیز چل رہی ہیں، ڈاکٹرز راؤنڈ لے کر اپنے آفیسز میں گئی ہیں۔ اس وقت ہاسپٹل کے وسیع و عریض کوریڈور بالکل خالی پڑے تھے۔ نرس کی بات پر وہ دونوں بھی حیران ہوتی باہر آ گئی تھی، لیکن تمام وارڈز اور رومز چیک کرنے کے بعد بھی انہیں ایسا کچھ نہیں ملا۔ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسے ہی کوئی خاتون کیوں چلائے گی؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ سامنے تو آتی، ہمارے ہاسپٹل میں ایسی کوئی پراسرار باتیں نہیں ہیں۔ مسفرہ انہیں ریلیکس کرتی اپنے آفس کی جانب آ گئی تھی، جبکہ انم ابھی بھی نرس کے ساتھ کھڑی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے نرس کو وہ چیخیں سنائی دی تھی۔ خانزادہ انٹرپرائز بڑے سے بورڈ کو پڑھتے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس کمپنی کا CEO اس کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کر کے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیٹھو کی طرح یہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یہ جاب ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ وہ اندر آئی تھی
جب وہاں ڈھیروں کی تعداد میں آئے لوگوں کو دیکھ اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے، جو نہ صرف دیکھنے میں کافی اچھی فیملیز کے لگ رہے تھے بلکہ ان کے ہاتھوں میں پکڑی گئی ڈگریز بھی عزل سے کافی زیادہ اچھے اداروں سے لی گئی تھی۔ وہ بھی دلی کے ساتھ ایک جانب بیٹھ گئی۔ اندر پورا پینل بیٹھا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا۔ اس کی باری نہ جانے کب آنی تھی، ابھی کتنے لوگ باقی ہیں، میری باری کون سے نمبر پہ ہے؟ عزل اپنی جگہ سے اٹھتی کاؤنٹر پر آئی تھی جہاں بیٹھی لڑکی سب کو باری باری بلا رہے تھے۔ ابھی 90 لوگ رہتے ہیں، آپ کا نام؟ اس لڑکی نے بنا اس کی جانب دیکھے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ عزل تیمور۔ عزل کے نرمی سے اپنا نام پکارنے پر اس نے سر اٹھا کر عزل کی جانب دیکھا تھا۔ اسے وہ لڑکی بہت تھکی اور افسردہ سی لگی تھی، مگر ہیرا کی نگاہیں تو اس کے معصوم حسن سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پیاری تھی، اتنی معصوم۔ اپنی گنہری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ کوئی اپسرا ہی معلوم ہو رہی تھی جو راستہ بھول کر وہاں آ نکلی تھی۔ آپ نے کس پوسٹ پر اپلائی کیا ہوا ہے؟ ہیرا کے لہجے میں بھی ایک دم اس کے لیے نرمی در آئی تھی۔ اسسٹنٹ مینیجر اور سیکرٹری کے لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی بڑی کمپنی میں سے بغیر تجربے کے اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ نہیں دی جائے گی، اس لیے اس نے خاص طور پر سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ اس کمپنی میں یہ پوسٹ مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ابھی 10 منٹ بعد آپ کی باری آنے والی ہے، مگر ایک آئیڈیا دوں، آپ ابھی مت جائیں، ابھی اندر ہمارے باس موجود ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیں گے۔ انہوں نے 1 گھنٹے تک ایک میٹنگ کے لیے اٹھ جانا ہے، اس کے بعد جائیے گا۔ عباس سر بھی اندر موجود ہیں اور احمد سر بھی، وہ آپ کو سلیکٹ ہی کر لیں گے، ہیرا پر یقین لہجے میں بولی، جبکہ عزل نے اس کی بات پر ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے ندرت بیگم ہمیشہ سے یہی کہتی آئی تھی کہ کبھی کسی پر بھی یقین نہ کرے۔ اس یہ لڑکی اچھی تو لگی تھی، مگر اس پر بھروسہ نہ کرتے وہ اپنے نمبر پہ ہی اندر جانے کا سوچ چکی تھی۔ اندر اسی گھمنڈی شخص کے ہونے کے خیال سے اسے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا نمبر آتے ہی وہ اٹھی تھی۔ ہیرا اپنی جگہ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے زیادہ دیکھ دھیرے سے مسکرا دی۔ اسے لگا تھا یہ لڑکی اس کی بات نہیں مانے گی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلتے اندر آنے کی پرمیشن مانگی تھی۔ سامنے 7 لوگوں کا پینل بیٹھا ہوا تھا، جس میں آریان خانزادہ درمیان میں سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ ارد گرد باقی لوگ بیٹھے تھے۔ اس لمبائی میں بنے ٹیبل کے ایک سرے پر وہ بیٹھا تھا، جبکہ دوسرے سرے پر پڑی خالی کرسی پر اسے بیٹھنے کا کہا گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن مسلسل اس شخص کی نظریں اپنے اوپر جمی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اسے ڈاکیومنٹس انہیں دینے تھے، مگر وہ سختی سے اپنی گرفت میں تھامے ہوئے بری طرح کنفیوز ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطروں کا احساس ہوا تھا۔ مس، اپنا انٹروڈکشن دینا پسند کریں گی آپ؟ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کیا سوچ کر اس کمپنی میں اپلائی کرنے کا فیصلہ کیا؟ وہ ٹیبل پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں جماتا آگے کو جھکایا تھا۔ اس کی سرد نگاہوں میں ابھی بھی ویسے ہی تاثرات تھے۔ عزل ایک نظر دیکھ کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار قسمت اسے اس شخص کے سامنے لا رہی تھی۔ اس نے اس کمپنی میں جاب حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کا باس اتنا خڑوس ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز باہر مت نکلیے گا، پلیز۔ مسفرہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آفس آئی تھی۔ اسے وارڈ کی جانب راؤنڈ لینے جانا تھا جب وارڈ بوائے جو بھاگتے ہوئے اپنے آفس میں چھپتا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وارڈ بوائے کی حالت کافی قابل رحم تھی، وہ بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ باہر جے کے آیا ہوا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بہت خطرناک ہے جی، گولی پہلے مارتا ہے اور قصور بعد میں پوچھتا ہے۔ وارڈ بوائے کی آواز بھی بات کرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ مسفرہ جو پہلے شاک ہوئی تھی، خوف کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، مگر اچانک اسے اس پیشنٹ کا خیال آیا تھا، کہیں زیکے اسے مارنے تو نہیں آیا؟ یقیناً وہ وہاں اسی لیے آیا ہوگا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ باہر کھڑے تمام لوگ اپنی جگہ بت بنے کھڑے تھے، کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس نہ جانے کتنی تعداد میں اسلحہ بردار موجود تھے، جنہوں نے ڈاکٹرز اور وہاں موجود تمام لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہوا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، اس کے باوجود یہ لوگ اتنے آرام سے یہ واردات کر رہے تھے جیسے پولیس یا کسی بھی دوسری طاقت کا کوئی خوف نہ ہو۔ اسے آفس سے نکلتے دیکھ ایک شخص گن لیے اس کے قریب بھی آیا تھا، مگر وہ بنا کسی کی جانب دیکھے تیز قدموں سے اپنے پیشنٹ کے روم کی جانب بھاگ رہی تھی۔ رک جاؤ لڑکی، ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص مسفرہ پر گن تانے بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، ایک جانب کھڑے گلاب خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایسی غلطی کرنے سے روک دیا۔ نہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ تو باس کی مسیحا ہیں، ان پر گولی نہیں چلانی۔ گلاب خان کی بات پر سب کی بندوقوں کا رخ مسفرہ کی جانب سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اپنے پیشنٹ کے روم سے تھوڑے سے فاصلے پر پہنچتے اس کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ اس کی نظر سامنے سے آتے شخص پر جم گئی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں
سرایت کر گئی تھی۔ یہ لمبا چوڑا مضبوط کسرتی وجود یہ قد کاٹ کو اچھے سے پہچان چکی تھی، چاہے وہ اس کے سامنے ہمیشہ مختلف گیٹ اپ میں آیا تھا۔ اس کا اصل چہرہ وہ اب تک نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دیکھ کر پہچان چکی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کی سانسوں کی رفتار کم ہونے لگتی تھی۔ وہ شخص سیاہ کپڑے سے اپنے چہرے اور سر کو ڈھکے بھاری قدم اٹھاتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ مسفرہ نے ایک خوفزدہ نظر اس پر ڈالی تھی اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ آئی سی یو کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جہاں اندر اس کا پیشنٹ موجود تھا۔ اس کی اس حرکت پر قریب آتے شخص کی بھوری آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز اور باقی لوگ جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، مسفرہ کی حرکتیں دیکھ ان کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ خود ہی اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو اسے مارنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا۔ زی کے آتے اس کے اپنے آدمی بھی پوری طرح سے الرٹ ہو چکے تھے۔ مسفرہ دروازے کے آگے ایسے جم کر کھڑی تھی جیسے زیکے کو کسی صورت اندر نہیں جانے دے گی۔ تو تم اسے نہیں مار سکتے؟ زیکے کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ اندر سے اس کا خون بھی خشک ہو چکا تھا، پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا، مگر بظاہر وہ اس شخص کے سامنے بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیکے چلتا ہوا بالکل اس کے سر پر کھڑا ہوا، دروازے پر اپنی مضبوط ہتھیلی جماتا وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی وہی دل فریب مہک مسفرہ کے حواسوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب جھکایا تھا۔ مسفرہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ اس کے بہت قریب، اچھا اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ اس کی خاطر اپنی زندگی کیوں اجیرن کر رہی ہو؟ وہ جو کر دروازے میں لگے گلاس سے آئی سی یو کے اندر جھانکتا مشینوں میں جکڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ جھکا تھا کیونکہ اس کے دراز قد کے آگے وہ شیشے کافی نیچے تھے، جو سمجھتے مسفرہ کی سانسیں کچھ حد تک نارمل ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سے پھر سے اپنی سانسیں روکنی پڑی تھی، کیونکہ زی کے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے برابر دروازے پر ٹکا تھا، پوری طرح اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں مسفرہ کو اپنے کانوں کے لووں کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا چکا تھا، لیکن دھاڑی اور مونچھوں کے پیچھے اس کی شکل بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی، اس شخص سے فاصلہ برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر وسیم کا آفس کون سا ہے؟ مسفرہ کو لگا تھا جیسے شخص کی ہونٹ اس کے کانوں سے ٹچ ہوئے ہوں۔ اس کی گرم آگ اگلتی سانسیں مسفرہ کی جان عذاب میں ڈال رہی تھی۔ دائیں جانب ٹرن لینے پر پہلا آفس ہے، وہ اپنی جان چھڑوانے کی خاطر بتا دی گئی تھی، جس پر وہ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتا پیچھے ہوا تھا اور تیز قدموں سے اس کے بتائے ہوئے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے مسفرہ نے دروازے کو تھامے اپنی رکی سانسیں بحال کی تھی۔ نگاہ اٹھانے پر اسے سب لوگ اپنی جانب بھی دیکھتے نظر آئے تھے، جو اسے مزید شرمندگی میں دھکیل گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر وسیم کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ کہیں انہیں کوئی نقصان تو؟ اس کی سوچ کے ساتھ ہی مسفرہ کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب آگے تھی جہاں زی کے گیا تھا۔ اسے ابھی بھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ وہ بھی تھوڑے سے فاصلے پر ہی رکی تھی جب اسے اندر سے ایک ساتھ کئی گولیاں چلنے کی آواز آئی تھی۔ مسفرہ کے لبوں سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑے اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اندر جا سکے۔ جب کچھ دیر بعد زی کے باہر نکلا تھا، اس کا چہرہ پھر ڈھکا ہوا تھا۔ مسفرہ کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے خوف اور نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میرا کہ جھوٹ بول رہا تھا، جو مجھے کسی قیمت پر برداشت نہیں، مار دیا میں نے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے پھر سے مسمرائز کر گیا تھا۔ جا رہا ہوں، لیکن اب ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ڈاکٹر صاحبہ۔ اسے سر سے پیر تک عجیب نگاہوں سے دیکھتا عجیب جان سے لرزا گیا تھا۔ اس کے آدمی ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے تھے جب مسفرہ نے ہمت مجتمع کرتے ڈاکٹر وسیم کے آفس میں جھانکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پورا ہاسپٹل اس کی دردناک چیخوں سے لرز اٹھا تھا۔ ڈاکٹر وسیم کو بہت بے دردی سے قتل کیا تھا اس شخص نے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ مسفرہ کی ہمت نہیں تھی آگے جانے کی۔ زی کے نکلتے ہی بھاگے سبھی اس کی طرف آئے تھے۔ ڈاکٹر وسیم کی حالت دیکھ سب لوگ ہی شوق میں جا چکے تھے۔ زی نے اسے کیوں مارا تھا؟ وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، بلکہ وہ تو اکثر کئی مریضوں کے اخراجات اپنے ہی اکاؤنٹ سے ادا کر کے ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ خونی درندہ ہر جگہ ایسے ہی سرے عام پھر رہا ہے، اسے کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر وسیم کا کیا قصور تھا؟ کیوں مارا انہیں؟ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ اللہ کرے یہ مر جائے، کوئی ہو جو اسے بھی نہایت ہی بے دردی سے موت کی گھاٹ اتار دے۔ کوئی تو ہوگا نا جو زی کا مقابلہ بھی کرے۔ مسفرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہاسپٹل میں مسمک ماتم کا سما تھا، سب لوگ اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ پولیس نے واردات ہو جانے کے بعد ہاسپٹل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن کی وجہ سے کسی کو بھی باہر نہیں جانے دے رہی تھی۔ سب کی پوچھ گچھ کر کے خوف سے سہمے لوگوں کو مزید پریشان کیا جا رہا تھا۔ مسفرہ یہ سب نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا
کہ زیکے کا کام ہے، لیکن کوئی بھی اس کا نام لہو پر نہیں لا رہا تھا۔ مسفرہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے گھر سے کئی بار امینہ بیگم کی کال آ چکی تھی۔ نیوز میں ہر جگہ یہ خبر نشر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سب کے گھر والے پریشان تھے۔ میرا نام ایزل تیمور ہے۔ میں نے اپنی اسٹڈیز اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا جب آریان اپنی کرسی کی سیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ریجیکٹڈ۔ اس کا انٹرویو لیے بغیر اس شخص نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایزل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص اتنا روڈ کیوں تھا؟ وہاں بیٹھے باقی 6 لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ حیرت کا باعث نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے آریان خانزادہ کبھی اسے سلیکٹ نہیں کرے گا، مگر پھر بھی انہوں نے مروتاً انٹرویو کا آغاز کیا تھا۔ آریان خانزادہ کو اپنے کام میں ہمیشہ پرفیکٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ لرزتی کامتی کانفیڈنس سے آ رہی لڑکی اسے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ ایزل بہت ہی شاندار تعلیمی ریکارڈ ہولڈر ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ اس کا جس طرح ٹکراؤ ہوا تھا، ایزل کو اس وقت اس کے سامنے اپنا سارا کانفیڈنس زیرو ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی کرسی کے دائیں جانب برا جوان عباس خانزادہ کو یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت بھی نمی تیر رہی تھی۔ اس کی صورت بتا رہی تھی کہ اس کے لیے یہ جاب کتنی اہم ہے، لیکن آریان کے فیصلے کے آگے وہ بھی بے بس تھے۔ وہ انہیں بہت عزت دیتا تھا، انہیں اپنے والد کا درجہ دے رکھا تھا، مگر اپنے کام میں کسی کا بھی انٹرفیئر کرنا اسے برداشت نہیں تھا۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس وہ شخص آنکھوں پر سیاہ گلاسز چڑھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک ککڑ تھی اس کی چال میں۔ اس کی کھڑی مغرور ناک دنیا والوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کا عزم لیے ہوئی تھی۔ کب سے شخص کی بدلحاظی برداشت کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی فائل اٹھاتی وہ آفس سے اس کے پیچھے نکلی تھی۔ باہر لوگوں کی بھیڑ میں سے گزرنے کے بجائے آریان خانزادہ کے لیے دوسرا کوریڈور اوپن تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ بہت بڑے بزنس مین ہو گئے ہو تم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی نجی اختلافات اس طرح نکالو مجھ سے۔ مجھ دن ریسٹورنٹ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، مینیجر نے بھیجا تھا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ چپکی ہوئی تھی وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ سابقہ معشوقہ ہے۔ اس کے تیز قدموں سے اپنے گارڈز کے پروٹوکول کے ساتھ جاتا دیکھ ایزل اپنی جگہ کھڑی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دے گی تھی، مگر وہ اپنے سنگین الفاظ سے آریان خانزادہ کے قدموں کو بھی روک چکی تھی۔ اس کے رکنے پر گارڈز بھی اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ تم نے اسی بات کی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے نا مجھے؟ اپنے اس طرح ریجیکٹ ہونے پر ایزل بہت غصے میں تھی۔ اپنے الفاظ کی سنگینی پر مقابل کی گلاسز کے پیچھے چھپی سرد نگاہیں نہیں دیکھ پائی تھی، جو چلتا ہوا اب اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بھی اب ڈھکا ہوا تھا، مگر ان سے نکلتے شعلے گلاسز کے پیچھے سے بھی ایزل کو اپنے وجود میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت لائٹ براؤن کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ یہ ڈریس اس نے خاص طور پر اپنے انٹرویو کے لیے استعمال کر رکھا تھا۔ اس کے بالوں کی لیٹیں اس کے چہرے کے گرد بکھر جاتی تھی، جنہیں وہ بار بار کانوں کے پیچھے اڑسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے باہر نکل آتی تھی۔ لبوں پر ہلکا سا لپ گلاس اور آنکھوں پر مسکارا لگائے وہ اپنی طرف سے انٹرویو کے لیے اچھی خاصی تیاری کر کے آئی تھی۔ وہ شخص بھاری قدم اٹھاتا اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ انٹرویو دینا چاہتی ہو؟ اس کی گمبھیر بھاری آواز ایزل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے ابھی جو الفاظ بولے تھے ان کے آثار کی کرختگی کی صورت اب مقابل کے چہرے پر نمودار ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ آریان خانزادہ کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں ایزل کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اپنی کوالٹیز بتاؤ، دوسروں کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کر کے دنیا کے سامنے ان کا تماشا بنوانے کے علاوہ اور کیا آتا ہے تمہیں؟ اس کے ارد گرد دونوں ہتھیلیاں جماتا وہ اس پر حاوی ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی فضول گوئی کے جواب میں اب تک وہ کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا، لیکن یہ لڑکی اپنے سرزد کیے جانے والے جرم سے انجان بنی اس وقت اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی رنگت بالکل لال پڑ چکی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس نے پھر سے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر مقابل اس کی کسی بات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی جو بولتی بعد میں تھی، اور آنکھوں سے آنسو پہلے ٹپک پڑتے تھے۔ یو آر سلیکٹڈ، سرد ترین لہجے میں بولتا وہ ایزل کو پھر سے شوق کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو اسے اتنا برا بھلا کہہ چکی تھی، پھر کیسے اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا؟ فیضان صاحب، ان سے کمپنی کے کانٹریکٹ اور خاص طور پر میری سیکریٹری کے حوالے سے تمام پیپر سائن کروا لیں۔ آج انہیں جوائننگ لیٹر دے دیا جائے، کل سے آپ مجھے آفس میں چاہیے مس۔ وہ سب کو حکم دیتا اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اس نے بہت ہی شاہانہ انداز میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے اسے جاب دے دی تھی۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے کی گئی ذرا سے گستاخی برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ لڑکی وہ کر چکی تھی، جس کے بدلے اس نے اسے اپنے پاس جاب دے کر حساب بے باک کر دیا تھا۔
یہ تو اس کا پورا سٹاف جانتا تھا کہ آریان خانزادہ کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل تھا، وہ بھی اس کی سیکرٹری بن کر۔ فیضان صاحب نے اس لڑکی کی جانب ہمدرد بنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آر یو شور؟ آپ یہ جاب کرنا چاہیں گی؟ آپ نے اگر ان پیپرز پر سائن کر دیے تو آپ کو اگلے 5 سال تک اس کمپنی کا پابند رہنا پڑے گا۔ ہماری کمپنی میں CEO صاحب کے سیکرٹری کی پوسٹ باقی ساری پوسٹ سے ٹف مانی جاتی ہے، اس لیے اس پوسٹ پر تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے۔ فیضان کو اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، وہ اسے آج کل کی تیز ترار لڑکیوں سے کافی مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے تو آریان خانزادہ کا ایک بار کا غصہ بھی برداشت نہیں کر پانا تھا۔ مسفرہ خاموشی سے بیڈ کے قریب کھڑی اس شخص کو آنکھیں کھولتے دیکھ رہی تھی جسے اس وقت بہت سی باتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ زیکے کا اس ہاسپٹل تک آنا اور ڈاکٹر وسیم کی موت۔ مسفرہ کو بھی بہت کچھ سننے کو مل رہا تھا، لیکن ان 24 گھنٹے میں سب سے بہترین خبر یہی تھی کہ اس کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا تھا، جسے بچانے کے لیے اس نے اب تک بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سب سے پہلے نگاہیں موڑ کر مسفرہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ماحول سے مانوس ہو رہا تھا۔ اس کے بے یقین آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے اپنی زندہ بچنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کیسا فیل کر رہے ہیں اب آپ؟ مسفرہ نے اپنی نرم آواز میں پوچھا تھا، جس پر وہ شخص خاموش نگاہوں سے اسے تکے گیا۔ مسفرہ وارڈ کا وزٹ کر کے آئی تھی۔ جتنی دیر میں اس کے پوچھنے پر نرس نے اس شخص کو اس کے ہاسپٹل میں آنے اور مسفرہ کے زیکے کی دھمکیوں کے باوجود علاج کرنے کی ساری کہانی سنا دی تھی، جس کے بعد وہ شخص ایسے ہی یک ٹک مسفرہ کو گھورے جا رہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ مسفرہ کی بات کے جواب میں وہ بس اتنا ہی بولا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی مسفرہ کے صبح چہرے پر ہی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ بھی زیکے کی طرح ہی کوئی گنڈے بدماش ہیں، اس کے کوئی دشمن؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کی جان بچا کر میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا؟ مسفرہ آج جو کچھ دیکھ چکی تھی اسے اپنا دماغ جگہ سے ہلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس شخص کے نارمل ہوتے ہی یہ سوال کر گئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ شخص مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب سی تھی، دیکھنے میں وہ کافی پرکشش، نقوش اور اچھی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ مسفرہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ یہ زیکے جیسا برا انسان نہ ہو۔ ضروری نہیں سارے گنڈے بدماش زیکے جیسے ہوں گے، کوئی اچھے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ برا پیشہ صرف زیکے جیسے لوگوں کے خاتمے کے لیے اپنایا ہو۔ ویسے آپ کافی بہادر ہیں ڈاکٹر۔ زیکے کا اس طرح بے خوفی سے نام لینے پر اس ڈاکٹر نے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پایا تھا، اور وہ بھی خود اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ مسفرہ کی جانب دیکھ وہ کب سے یہی سوچ رہا تھا کہ زیکے نے اس لڑکی کو بخش کیسے دیا۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، لیکن زیکے کو تو کبھی ان چیزوں نے اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب تم بھی گنڈے ہو؟ مسفرہ نے تیکھے ٹونوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سر، مجھے اس وقت جاب کی اشد ضرورت ہے، میں جاب پوری ایمانداری اور لگن سے کروں گی، آپ کے باس کو شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ جاب مل گئی تھی۔ اسے اب مزید اپنی تائیں اور چچی سے ان کے ٹکڑوں پر پلنے کے تانے برداشت نہیں کرنے پڑنے تھے۔ وہ اب انہیں ہر مہینے اچھی خاصی رقم دے کر خود پر بچپن سے چڑھا ان کا قرضہ اتارنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے تایا اور چچا کا خود پر لگایا ایک ایک روپیہ اپنی ڈائری پر لکھ رکھا تھا، جو سب وہ انہیں واپس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان کے احسانات بھولی نہیں تھی، نہ ہی کبھی اس کی تایا اور چچی نے اسے بھولنے دیے تھے۔ وہ اب سے آپ کے باس بھی ہیں۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ باقی لوگوں سے بہت مختلف ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج اتنے کامیاب انسان ہیں۔ انہیں انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ کو سارا کام سمجھا دیا جائے گا، آپ کو ان کی دن بھر کی ساری مصروفیات کا علم رکھنا ہے۔ آپ کی جاب کی نوعیت باقی لوگوں سے مختلف بس اتنی ہے کہ وہ آپ کو جب بھی فون کریں آپ کو ان کے پاس موجود ہونا پڑے گا، اور آؤٹ آف کنٹری بھی ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے۔ فیضان صاحب اسے سائن کروانے کے ساتھ ساتھ ساری معلومات دے رہے تھے، جن کو سنتی وہ خاموشی سے سائن کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اب تک جتنی مشکل زندگی گزاری تھی، ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ لوگ اس کی ظاہری نزاکت دیکھ کر اسے بہت ہی نازک سی لڑکی سمجھ رہے تھے، جبکہ یہی نازک لڑکی بچپن سے ماں نے کھاتے بڑی ہوئی تھی۔ اس نے ان باتوں پر بھی مار کھائی تھی جن میں اس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار تو نصرت بیگم کی غیر موجودگی میں سے 2 دن بھوکا پیاسا اسٹور روم میں لاک کر دیا گیا تھا، صرف فوزیہ کے الزام لگانے پر کہ اس نے فوزیہ کا ڈریس جلایا ہے، جبکہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اس بارے میں۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کے دل سے قدر کرتی تھی۔ انہوں نے اسے بوجھ سمجھ کر ہی صحیح، مگر اپنے گھر میں جگہ تو دی ہی تھی نا۔
اس فائل پر آپ کی جاب کے حوالے سے تمام ڈیوٹیز درج ہے، آپ اسے پڑھ لیں۔ مبادی کو 5 سال کے لیے آپ خانزاد انٹرپرائز کا حصہ بن گئی ہیں۔ فیضان کی مبارکباد پر وہ دھیرے سے مسکراتی فائل یہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کی سیلری اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ آفس کی بلڈنگ سے نکلتے اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملک کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اب گھر جا کے سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنی دادوں کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا مطلب؟ تم بھی گنڈے ہو؟ مسفرہ نے تیکھے شتونوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں مزاق کر رہا تھا۔ بہت سادہ سا بندہ ہوں میں۔ زیکے کے بہت درندہ صفت وحشی انسان ہے، اسے اپنے آگے کسی کا بھی بولنا پسند نہیں۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میرا یہ حال کر دیا۔ اس کے مار کر پھینکے ہوئے شخص کا کبھی کسی نے علاج نہیں کیا۔ مجھے اپنی زندہ بچانے پر اسی لیے حیرت ہو رہی ہے۔ اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ مسفرہ کی کھونچتی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی، مگر اسے کچھ بھی ایسا نہیں مل پایا جو شخص کو مشکوک بناتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مسفرہ نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ شمشیر زاہد۔ وہ نہایت ہی تابعداری سے اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ تمہاری خیر خبر لینے اب تک کوئی کیوں نہیں آیا؟ مسفرہ نے اس کی خبر سب جگہ چلائی تھی تاکہ اس کے گھر والے اس تک پہنچ سکیں، مگر اب تک کوئی ایک فرد بھی اس کا پوچھنا نہیں آیا تھا۔ زیکے نے سب کو مار دیا ہے، میرا کوئی فیملی ممبر نہیں بچا اب۔ شمشیر کے لبوں سے نکلی بات مسفرہ کو شوق کر گئی تھی۔ وہ کتنی آرام سے یہ بات بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا درد یا تکلیف نہیں تھی۔ مسفرہ کا سر چکرا گیا تھا کہ کیا؟ کیسے مار دیا؟ وہ اتنا پاورفل کیسے ہے؟ اسے کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ مسفرہ کے لہجے میں زیکے کے لیے نفرت دیکھ شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ مسفرہ مزید کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ مسفرہ کے نکلتے ہی کوئی شخص اندر داخل ہوتا دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شمشیر کے قریب آتے وہ شخص خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، پھر یہ ڈاکٹر کس نیکی کے تفیل میں ملی ہے مجھے؟ زیکے اس پورے ہاسپٹل کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر اس نے مجھے ٹھیک کیوں ہونے دیا؟ مقابل کھڑے اکبر کی بات کے جواب میں وہ تکیوں کے سہارے اٹھ بیٹھا، حیرت زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ جو بھی ہو گیا اسے بعد میں دیکھیں گے، ابھی نکلو یہاں سے۔ زیکا کہا کچھ پتا نہیں، وہ پھر تجھے مارنے یہاں پہنچ جائے گا۔ اتنے وقت سے ہم سب کو پتا نہیں کہاں چھپ کر اپنی جانیں بچائے ہوئے ہیں۔ زیکے کے وہ پالتو کتے ہمارے سارے خاص آدمیوں کو ڈھونڈ کر مار چکے ہیں، نئے اور فاخر ہی بچے ہیں صرف۔ وہ شخص شمشیر کی باتوں میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ شمشیر ابھی تک ڈاکٹر مسفرہ کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ نہیں، ابھی میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بہت پسند آئی ہے مجھے، تھوڑا سا اور علاج کروانے دو۔ سنا ہے اتنا وقت اسی نے میرا علاج کیا ہے۔ زاویار کمال سے دشمنی مول لے کر ایسی بہادر لڑکی تو چاہیے تھی مجھے۔ شمشیر کو دیکھ کر کہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی موت کے منہ سے اٹھ کر آیا ہے، تو اسے بھی ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک ساتھ خدمتیں کروائیں گے اس کے ساتھ۔ اکبر خباثت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، وہ مسیحا ہے میری، تم سب کو تو چھپ گئے تھے، اسی نے جان بچائی ہے میری، خبردار جو اس کے بعد اس کے حوالے سے کوئی غلط بکواس کی۔ شمشیر ایک دم سے دھاڑا تھا، جس پر اکبر نے فوراً سے اپنی بات واپس لے لی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کا، کیا بتائیے ڈاکٹر، اس زیکے سے ملی ہو، وہ لوگ تجھے دوبارہ مروا سکتے ہیں۔ اکبر کو اس وقت شمشیر بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں اس ڈاکٹر کے لہجے میں زیکے کے لیے جو نفرت تھی نا، اسی نے سکون دیا ہے مجھے، اب تک اسے یہی بچاتی آئی ہے، مجھے آگے بچائے گی۔ شمشیر پر سکون ہوتا بستر پہ لیٹ گیا۔ تو اس ڈاکٹر کو زیکے کے خلاف استعمال کرے گا؟ اکبر اس کا پلان ابھی تک نہیں سمجھا تھا، یہ پہلے ہی اس کے خلاف ہے۔ شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیچاری بے قصور ماری جائے گی، ایک طرف مسیحا بول رہا ہے اور دوسری طرف اسے زیکے نامی اندھی کھائی میں دھکیل رہا ہے۔ اکبر کو اب یہی لگ رہا تھا کہ اس کے دوست کے سینے پر نہیں بلکہ دماغ پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی بولے جا رہا ہے۔ زیکے کے لیے اسے مارنا مشکل نہیں تھا، ضرور کوئی ریزن ہے کہ اس نے ڈاکٹر کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے بس وہی ریزن پتہ لگا کر دو۔ اکبر کو حکم جاری کرتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ آریان نرمین کو واپس گھر لے آیا تھا، مگر اس کے بعد خود گھر نہیں لوٹا تھا۔ اسے اپنے سب گھر والوں پر بہت غصہ تھا۔ نرمین سے بھی وہ بہت خفا تھا، جس نے اتنے سال اذیت میں کاٹے تھے لیکن اسے بے خبر رکھا تھا۔ خانزادہ پیلس میں اس وقت سوگواری چھائی ہوئی تھی، سبھی آریان کے نہ آنے پر اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ آریان ویسے بھی اپنے سخت گیر و سنجیدہ طبیعت کے باعث زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے ماحول میں ایک تازگی رہتی تھی جو سب گھر والوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی تھی۔ وہ سب سے ناراض تھا، یہ بات کسی کو بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ حنان تم بات کرو نا آریان سے۔ نرمین بھی اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، وہ اب اس ابرار نامی شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جسے اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام دیا تھا، مگر وہ اس قابل ہی نہیں تھا۔
حنان اور آریان ہم عمر ہی تھے، دونوں میں کافی دوستی تھی، اسی وجہ سے سب صبح سے حنان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ وہ آریان کو کال کرے۔ عباس خانزادہ اور احمد خانزادہ آفس تو جا رہے تھے لیکن وہ ان سے بھی بہت خفا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، سویرا نے سب کی پریشان صورت دیکھ کر کہا تھا۔ ہم کسی کو بیمار کر دیتے، یہ سن کر آریان بھائی خود ہی آ جائیں گے۔ سویرا کے پرجوش انداز میں سب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلے یہی جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو اتنے ناراض ہیں، مزید الٹا سیدھا کر کے میرے پوتے کو مزید خفا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تسنیم بیگم کی جھڑکی پر سب خاموشی سے اپنی اپنی جگہ ٹک گئے تھے۔ جب اسی لمحے آریان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا، جس کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب اپنی جگہ الرٹ ہوئے تھے۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اسے کوئی بھی بات بری لگ سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر آتے اس نے اپنی مخصوص گھمبیر بھاری لہجے میں سلام کیا تھا، جس کا فوراً جواب دیا گیا تھا، مگر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ بنا کسی کی جانب نگاہ غلط ڈالے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہت زیادہ غصے میں ہے یہ تو، فارقہ نے اپنی رکی سانسیں خارج کرتے دبی آواز میں کہا تھا۔ ہم نے کم غصے والا کام بھی تو نہیں کیا نا؟ حنان سڑے لہجے میں بولا تھا۔ اسے بھی آریان سے یہ بات چھپانے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ اس سے بھی سخت خفا تھا۔ نرمین جاؤ بھائی کے پاس، وہ تمہاری صورت دیکھ کر زیادہ دیر تک اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائے گا۔ ترمینہ بیگم نے مزید افسردہ ہوتی نرمین کو دیکھا تھا۔ تائی جان وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ نرمین نے درزیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا، لیکن سب کے کہنے پر ہمنا کو لیے وہ آریان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی امید کے مطابق وہ ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ ہمنا کو اس کے بیڈ پر بٹھاتی وہ ٹیرس پر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ بھائی پلیز معاف کر دے مجھے، میں جانتی ہوں آپ سے سب کچھ چھپا کر بہت ہرٹ کیا ہے میں نے آپ کو۔ نرمین نے بات شروع ہی کی تھی کہ اس کے آنسوں کی شدت نے اسے اپنی بات پوری ہی نہیں کرنے دی، جبکہ اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود رخ موڑے کھڑے آریان خود اپنی لاڈلی بہن کے معاملے میں مزید پتھر نہیں بنا پایا تھا۔ وہ واپس پلٹا، اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ بس اس طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آریان خانزادہ کی بہن ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں جچتے۔ تم چاہتی ہو کہ میں اپنا غصہ ختم کر دوں تو اب اس کے بعد ایک آنسو بھی مت بہانا، بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا۔ اب تم خانزادہ پیرس میں ہو، جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو، میرا سکون میری بہنوں کی خوشیوں میں ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اس کے کندھے سے لگی آسودگی سے مسکرا دی۔ وہ بہت خوش نصیب تھے کہ اس کے پاس اتنا مضبوط سائبان تھا، اور ساتھ شرمندگی بھی۔ اسے ساری باتیں چھپا کر ابرار کا ظلم برداشت کرنے اور اس پر اپنے بھائی کا نہ جانے کتنا پیسہ لٹانے پر۔ آئی پرامس اب کبھی آپ سے کچھ بھی چھپانے کی غلطی نہیں کروں گی، وہ بول رہی تھی، جب اسی لمحے سے اندر سے ہمنا کے رونے کی آواز آئی، جو سنتے آریان خانزادہ کے لبوں پر بہت کم وقت کے لیے انتہائی خوبصورت مسکان بکھری تھی۔ اسے بچے بہت پسند تھے اور ہمنا میں تو اس کی جان بچتی تھی۔ آپ کو بہت مس کیا ہے میری بیٹی نے۔ اندر آتے نرمین سے پہلے آریان نے اس پنک فراک میں ملبوس چھوٹی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، جو اس کے پاس آتے ہی اپنا رونا بھول چکی تھی۔ ماموں، اس کے چہرے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تھامتی وہ خوشی سے اسے پکارتے ہوئے بولی تھی۔ آریان سے اسے اپنے باپ سے زیادہ پیار ملا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہمنا نے سب سے پہلے اسے ہی پکارا تھا، جس پر آریان جی جان سے نثار ہوا تھا۔ ہمنا کے پاس ہوتے وہ الگ ہی انسان ہوتا۔ آنکھوں میں موجود سرد پن اور چہرے پر سجے کرختگی بھرے تاثرات کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ امی آپ ادھر بیٹھے، میں ٹیکسی رکواتی ہوں، اب سے زیادہ چلا نہیں جائے گا۔ بسمہ اور امینہ بیگم آج پھر سے عدالت آ گئی تھی۔ انہیں ایک بڑے وکیل نے ان کا مقدمہ لڑنے کی یقین دہانی کروائی تھی، جس کی فیس تو بہت زیادہ تھی، لیکن امینہ بیگم اپنے بچوں کا حق واپس لینے کی خاطر اس پر بھی آمادہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مسفرہ کو پریشان نہ کرنے کی خاطر اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اور بسمہ ابھی اے ٹی ایم سے 40,000 کی رقم لے کر نکلی تھی۔ وکیل نے اپنی آدھی فیس ایڈوانس میں مانگی تھی، جو کہنے کو اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن ان جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ اس لیے امینہ بیگم نے اپنے پرس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا رکھا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر وکیل کو یہ رقم دے دینا چاہتی تھی۔ صبح سے مسلسل خواری کرتے وہ تھک گئی تھی، اس لیے بسمہ انہیں ایک جانب بٹھا کر ٹیکسی روکنے گئی تھی۔ جب اسی لمحے ایک بائک امینہ بیگم کے پاس آ کر رکی، جس پر سوار دو نقاب پوش ہاتھ میں پسٹل اٹھائے ان کے قریب آئی تھی۔ فوزیہ اور بلال کی بات پکی ہو گئی ہے، 2 ہفتے بعد شادی ہے ان کی۔ سب لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ ایزل جو پہلے ہی اپنے جاب ہو جانے پر بہت خوش تھی، یہ خبر سن کر مزید چہک اٹھی۔ فوزیہ نے چاہے ہمیشہ سے دھتکارا تھا، لیکن وہ اپنے خلوص نیت کی وجہ سے سب کی خوشیوں میں خوش ہوتی رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی جلدی شادی کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ شبانہ چاچی پریشانی سے بولی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، میری بغیر ہی بات پکی کر کے آ گئی۔ فوزیہ کے پاس بیٹھ کر ساری تصویریں دیکھتی وہ روٹھی لہجے میں بولی تھی۔ اسے شادی بیاہ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ اتنی مشکل زندگی کے گزارنے کے باوجود وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، جو اپنی زندگی میں آئی چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی کشید کر لینا چاہتی تھی۔
اسی سوچ کے ساتھ آگے نہ جانے کیسا وقت ہو. شکر ہے تم نہیں تھی, اسی وجہ سے بات پکی ہوگی. اب شادی میں بھی مہربانی کر کے دور ہی رہنا. شبانہ چچی سکینہ دوز نگاہوں سے گھورتے اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ چھین گئی تھی. ندرت بیگم نے افسردگی سے اپنی پوتی کی جانب دیکھا تھا, جس بیچاری کو کبھی کھل کر مسکرانے بھی نہیں دیا گیا تھا. اس وقت بھی سب کو باتوں میں مصروف دیکھ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی. یہاں کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی, دنیا میں کسی کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی. جس کے پاس اپنے باپ کو اس کی فکر نہیں, دنیا والوں کے لیے بھلا وہ کیا حیثیت رکھے گی. یہ طعنہ ہمیشہ اسے دیا گیا تھا. ندرت بیگم کے سب سے بڑے بیٹے اشتیاق حسین اور بہو سمینہ بیگم کے 2 بیٹے تھے. بڑا ذیشان جس کی شادی عارفہ سے ہوئی تھی, ان کے 2 بچے تھے. اسے چھوٹا عدنان جو شروع سے ایزل میں انٹرسٹڈ تھا, لیکن اس کی منگنی زبردستی اس کی پھپھو زاد نائمہ سے کر دی گئی تھی. ایزل نے ہمیشہ اسے بھائی ہی سمجھا تھا. وہ عدنان کی پسندیدگی سے اب تک بے خبر تھی. عدنان کی جاب دوسرے شہر میں تھی, اس لیے وہ کم ہی گھر میں پایا جاتا تھا. ندرت بیگم کے منجلے بیٹے ساجد رفیع کی 2 بیٹیاں تھیں, فوزیہ اور ماریہ, جن کے رشتے نہ ہونے کے ذمہ دار ہمیشہ ایزل کو ٹھہرایا گیا تھا. اب بہت مشکلوں سے فوزیہ کا رشتہ اپنے ماموں زاد بلال سے طے پایا تھا, جس پر سب سے زیادہ شکر ایزل نے ادا کیا تھا کہ سب شبانہ چچی کی نگاہوں کے زہریلے پن میں کچھ تو کمی آئے گی. تیسرا نمبر فہمیدہ صاحبہ کا تھا, جو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے بہت ناز و نخرے کے ساتھ سسرال آتی تھی. ان کی 2 بیٹیاں نائلہ, ثانیہ اور بیٹا طلحہ تھا. ان کے آنے کے بعد ایزل کی زندگی اس گھر میں مزید تنگ ہو جاتی تھی. وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس چٹانگ بھر کی لڑکی نے ان کی ماں کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان سے دور کر دیا ہے, جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سب سے آخری نمبر پر تیمور رفیق تھے, جنہوں نے اپنی ماں کی سب سے زیادہ نافرمانی کی تھی. وہ اپنے خاندان کو بھول کر اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ شاندار زندگی گزار رہے تھے. وہ اپنی پہلی بیوی سے ہوئی بیٹی ایزل تیمور کا تو جیسے وجود ہی فراموش کر چکے تھے. باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی. وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ ڈھیٹ لڑکی مانتی تھی, جو زندگی میں ہر جگہ دھتکارے جانے کے باوجود اب بھی خوشیوں کے متلاشی رہتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ کر خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی. یہ پرس ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے گھن دکھاتے امینہ بیگم سے پرس چھیننا چاہا تھا, جو رفیع میں سر ہلاتے پیچھے کی جانب کھڑی ہو گئی تھی. دور کھڑی بسمہ کے یہ دیکھ کر جان نکلی تھی. نہیں دوں گی میں. امینہ بیگم اپنی بیٹی کی حق حلال کی کمائی ان ڈاکوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے کہ وہ امینہ بیگم پر گولی چلاتے, بسمہ چیختی ان کے قریب آئی تھی, جس پر وہ امینہ بیگم سے پرس چھین کر انہیں بری طرح دور دھکیلتے وہاں سے نکل گئی تھی. جاتے ہوئے انہوں نے فائرنگ کی تھی, جس کا نشانہ بسمہ اور امینہ بیگم ہی تھے, مگر عین اسی لمحے کسی کے آگے آ جانے کی وجہ سے وہ گولی اس شخص کے وجود میں پیوست ہوئی تھی. ان دونوں نے دہل کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا, جس کا بازو لہو لہان ہو چکا تھا. امینہ بیگم روتے ہوئے اس فرشتہ نما انسان کو دیکھ رہی تھی, جس نے بروقت وہاں آ کر ان کی جان بچا لی تھی. آج کل کی دنیا میں بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ بیٹا آپ تو بہت زخمی ہو گئے ہو. امینہ بیگم نے روتے اس کا بازو تھاما تھا. ان کی بات پر مقابل کھڑے شخص نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا, اور پھر دوسری نگاہ وہاں سے بھاگتے ان لڑکوں پر ڈالی تھی, جنہوں نے انجانے میں ہی صحیح مگر اپنے ہاتھوں اپنی بہت ہی دردناک موت تجویز کر لی تھی, زیکے پر گولی چلا کر. اس کی لال آنکھیں ان دونوں کی جانب اٹھتی دیکھ وہاں آس پاس عام ہلیوں میں کھڑے اس کے ان آدمیوں تک جا پہنچے تھے. آپ فکر مت کریں ماں جی, میں ٹھیک ہوں, گولی بس چھو کر گزر گئی ہے. ان خاتون کو مسلسل روتا دیکھ اس نے نرمی سے کہا تھا, جو اس کی طبیعت کا خاصا بالکل بھی نہیں تھی. امینہ بیگم اور بسمہ کو ڈرا سما دیکھ اس نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا تھا. امینہ بیگم بار بار یہی کہتی رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, ان کی وجہ سے اسے یہ زخم پہنچا ہے, مگر وہ ان سے ملنے آنے کا وعدہ کرتا انہیں وہاں سے بھیج گیا تھا. کون تھے یہ؟ اس اپنی زخم پر کس کر رومال باندھتے کیسر سے پوچھا تھا, جو ان لڑکوں کو پکڑ کر زندان خانے میں ڈال چکا تھا. عام چھوٹی موٹی ڈکیت اپنے گھروں کے خرچے پورے کرنے کے لیے دوسرے کا خون بہا رہے ہیں, محنت نہیں ہوتی ان لوگوں سے. کیسر کی بات پر زیکے کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں محنت کرنا سکھاؤ. زیکے آنکھیں مونتا کیسر کو وہاں سے جانے کا بول گیا تھا, اور اسے ابھی تک اپنے بازو کی بینڈیج نہیں کروائی تھی. یہ سر کا موبائل ہے, آپ کو اس پر آئی تمام اہم کالز کی انفارمیشن رکھنی ہے اور بعض کے پوچھنے پر انہیں دینی ہے. اس ڈائری میں سر کے پورے ہفتے کا شیڈیول ہے, انہیں ہر میٹنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے یاد کروانا آپ کی ڈیوٹی ہے. وہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہوگا. وہ کس سے مل رہے ہیں, ان کی وہاں کیا بات ہوئی ہے, آپ یہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی. اگر اس میں سے کوئی بھی بات کسی دوسرے فرد تک پہنچتی, یہ ذرا سے بھی لیک ہوئی, تو آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہیں. سو بی کیئرفل ان دس میٹر. سر آفس میں آتے ہی سب سے پہلے بلیک کافی پیتے, ان کے کہنے سے پہلے ان کے ٹیبل پر موجود ہونے چاہیے. یہ ان کا کافی پینے کا شیڈیول ہے. فیضان صاحب اسے ساری چیزیں
دیدی وہاں سے ہٹ گئے تھے، جبکہ ایزل تو پہلے ہی دن چکرا کر رہ گئی تھی۔ اور ننھی سی جان کیا کیا یاد رکھے گی؟ کافی کا بھی میں یاد رکھوں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس کا چھوٹا سا کیبن آریان خانزادہ کے آفس کے ساتھ بنایا گیا تھا، جہاں سے وہ آریان خانزادہ کے کمرے میں آتے جاتے ہر فرد کو دیکھ سکتی تھی۔ اور آریان وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھی ہی تھی جب اس لمحے سے وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ وہاں آتا دکھائی دیا۔ نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ بے پناہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو اس وقت بھی بلیک گوگلز کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ فون کان سے لگاتے وہ مصروف انداز میں اسی جانب آ رہا تھا۔ اس کی جانب اس کا کزن حنان تھا، جو فائل کھول کر اسے ساتھ ساتھ کچھ بتا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب شعیب تھا۔ شعیب اس کا سیکیورٹی انچارج تھا۔ وہ جتنا زیادہ کامیاب تھا اتنے ہی اس کے دشمن بھی تھے، اس لیے اپنے گھر والوں کی خاص ہدایت پر وہ اپنے ساتھ ہمہ وقت گارڈز رکھتا تھا۔ یہ لوگ صرف اپنے گھر والوں کی تسلی کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اپنے دشمنوں کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس ہٹے کٹے گارڈز وہیں رک گئے تھے۔ ایزل ٹیبل پر کونی ٹکا کر تھوڑی تلے ہتھیلی جمائی یک تک اس وجاہت کی شاہکار کو تھکے جا رہی تھی، جب اسی لمحے اس نے اپنی گلاسز اتارتے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ویسے ہی سرد ترین تاثرات دیکھتے گھبراہٹ کے عالم میں ایزل کی کونی سلپ ہوئی تھی اور وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ بنا اسے کچھ کہے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایزل نے فوراً باکس سے ٹیشو نکالتے اپنے چہرے پر ایک دم سے آئے پسینے کو پونچھا تھا۔ بسمہ مسفرہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، وہ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی حساس ہے، پریشان ہو جائے گی۔ امینہ بیگم اور بسمہ گھر آ چکی تھی، لیکن ان کی حالت اب بھی سنبھلی نہیں تھی۔ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ بسمہ ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا گئی تھی، وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی تھی کہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں ایک دم سے گھبرا گئے۔ جی کون؟ امینہ بیگم نے بنا دروازہ کھولے اندر سے پوچھا تھا۔ بسمہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ جب دوسری جانب سے اسی شخص کی آواز پہچانتے انہوں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ میرا نام احد ہے ماں جی، آپ کی امانت واپس لوٹانے آیا تھا۔ آپ کو معاف کیجیے گا اگر آپ کو میرے آنے سے کوئی زحمت ہوئی ہو تو۔ چہرے پر سیاہ داڑھی، آنکھوں پر نظر کی گلاسز اور سر پر سفید ٹوپی پہنے وہ پرکشش نوجوان وہی تھا جس نے فرشتہ بن کر ان کی جان بچائی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا، مگر اس کے بازو پر خون کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ نہیں بیٹا، زحمت کیسے؟ اب تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہو، اگر آپ ہماری مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ اندر آؤ۔ امینہ بیگم نے فوراً اسے اندر بلا لیا تھا۔ کیسر بھی اس کے ساتھ ہی تھا، جس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو ان لوگوں نے چھینا تھا۔ آپ کی امانت لوٹانے آیا تھا۔ پولیس والوں نے ڈاکوں کو پکڑ کر ان سے یہ نکلوا لیا تھا، وہی دینے آیا تھا آپ کو۔ بہت ہی مہذب انداز میں نگاہیں چکائے بیٹھے وہ بولتا، وہ کیسر کو بھی شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیسر کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہ ایزی کے ہے جس کی دہشت سے ایک دنیا کانپ اٹھتی تھی۔ بیٹا، آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم وہ زندگی بھر نہیں اتار پائیں گے۔ بہت ہی نیک ماں کی اولاد ہو آپ، بہت اچھی پرورش کی گئی ہے آپ کی۔ امینہ بیگم اسے دعائیں دیتے نہیں تک رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کل کے نفسی کے دور میں کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ نے بینڈیج نہیں کروائی؟ بسمہ کی نظر اس کے خون آلود ہوتے سفید کرتے پر پڑی تھی، جو دیکھتے امینہ بیگم بھی پریشان ہوئی تھی۔ جی کروانی تھی، وہ بس صبح سے اسی کام میں لگا رہا تو وقت نہیں مل سکا۔ اب یہاں سے ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے گولی نہیں بلکہ کانٹا لگا ہو۔ امینہ بیگم کا دل ہول اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے اس طرح کسی کو گولی لگتے دیکھا تھا۔ بسمہ، مسفرہ کو کال کرو کہ فوراً گھر آ جائے۔ میری بیٹی بہت قابل ڈاکٹر ہے، وہ بہت اچھے سے بینڈیج کر دے گی آپ کی، بہت زیادہ شفا ہے اس کے ہاتھ میں۔ اپنی بیٹی کا ذکر کرتے امینہ بیگم کے لہجے میں ان کی ممتا بول رہی تھی، جبکہ اس ذکر پر جیکے کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو گئی تھی، کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھی، چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، ان کو زحمت دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بھی ایک بہت خاص جانے والی ہیں، میں انہی سے سب علاج کرواتا ہوں، بس ابھی انہی کے پاس جاؤں گا۔ آپ کی بیٹی کو کیا پتا آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے۔ ذیکے کے آخری جملے کا مفہوم صرف کیسر کو ہی سمجھ آیا تھا۔ وہ ان سب مزید دعائیں لیتا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنا اچھا بچہ ہے، ابھی بھی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ امینہ بیگم اس کے جانے کے بعد بھی اسی کی تعریفیں کرتی رہی تھی۔ بسمہ کو بھی وہ پرکشش اور وجیحہ شخص بہت اچھا لگا تھا۔ مسفرہ کب تک آؤ گی؟ بسمہ نے امینہ بیگم کے کہنے پر مسفرہ کو کال کی تھی۔ بھابھی، دیر ہو جائے گی، پھر میں صبح ہی آؤں گی، آپ لوگ آرام سے سو جائیں۔ جب سے ذیکے نے اسے اغوا کروایا تھا اس کے بعد سے اس نے رات کو دیر سے ہاسپٹل سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا 11 بجے آف ٹائم تھا، لیکن اس نے ہاسپٹل میں رکنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ راؤنڈ لے کر وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی جب ایک عورت پریشان حال سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ بہت سیریس حالت میں باہر پڑا ہے، خدا کے لیے آپ آ کر اسے دیکھیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ عورت اس کے آگے ہاتھ جوڑی تھی۔ اس عورت کو اس بری طرح روتا دیکھ مسفرہ کے دماغ نے
بالکل کام نہیں کیا تھا. اسے اندر لانے کا کہنے کے بجائے وہ بھی اسی اجلت میں اس کے ساتھ باہر نکلی تھی. وہ اس لیے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل آئی تھی. کہاں ہے تمہارا شوہر؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. سنسان جگہ پر پہنچتے مسفرہ کو ہوش آیا تھا، جس کے جواب میں وہ عورت بنا کچھ بولے سر جھکا گئی تھی. باس کو گولی لگی ہے، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. اسی لمحے 5 نقاب پوش افراد ہاتھوں میں گنز اٹھائے اس کے ارد گرد آ کھڑے ہوئے تھے. باس کو گولی لگی ہے، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے. اچھا تمہارے سے. جس پر مسفرہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی اور ساتھ ہی اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا. میں کہیں نہیں جاؤں گی. پیچھے کو ہوتی وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا اس شخص سے، اور کراہیت بھی. اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر وسیم کا مسخ کیا گیا چہرہ آ ٹھہرا تھا. شمشیر کا نیم جان وجود وہ اس شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی جس کے نام سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. لیکن نہ جانے کیوں آج ان لوگوں کے چہرے یاد کرتے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کے سامنے جائے اور پوچھے اس سے کہ وہ اتنا گھٹیا کیوں ہے، جس کے ساتھ ہی وہ خاموشی سے ان کے کہے کے مطابق گاڑی میں آ بیٹھی تھی. اس کے بیٹھتے اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی. اسے نہ جانے کون کون سے رستوں سے گزارتے لے جایا جا رہا تھا. مسفرہ خاموشی سے بیٹھی اپنے اندر پر لمحہ بڑھتے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. اس کا دل خوف سے کانپے جا رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح جا کر وہ ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں. جو شخص دن دہاڑے اتنے سارے لوگوں کے بیچ ڈاکٹر وسیم کو اتنی بے دردی سے مار کر جا سکتا تھا، اس کے ساتھ نہ جانے وہ کیا کرتا. مطلوبہ منظر پر پہنچتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تھی. وہ ویسا ہی سیاہ بنگلہ تھا جیسے پچھلی بار لایا گیا تھا. مسفرہ کے وجود میں واضح کپکپاہٹ دیکھی جا سکتی تھی. وہ ان لوگوں کے ساتھ چلتی آگے بڑھی تھی جب ایک روم کے سامنے لا کر اسے روک دیا گیا تھا. آپ اندر جا سکتی ہیں. گلناز نے اسے اندر جانے کا کہا تھا. مسفرہ خوف سے بالکل زرد پڑ چکی تھی. اس نے دھیرے سے اندر قدم رکھا تھا. اندر آتے ہی اس شخص کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا. اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں آیا تھا. میڈیکل باکس پہلے ہی سائڈ ٹیبل پر پہنچا دیا گیا تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتی بیڈ کے قریب آئی تھی جہاں وہ تکیے پر سر رکھے اپنے چہرے پر رومال ڈالے ہوئے تھا. مسفرہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے. وہ شرٹ لرز تھا. اس کے کسرتی وجود کو دیکھتے مسفرہ کے ماتھے پر پسینہ آ ٹھہرا. اس کے بازو پر رومال سا بندھا ہوا تھا. اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی. اس کے قریب آتے مسفرہ نے پہلے یہی کام کیا تھا. اس کے چہرے سے رومال ہٹا دیا تھا. اگلی ہی لمحے اس کی آنکھوں کی پتیاں سکڑ گئی تھی. 29-30 سال کا بے بنا وجیہہ اور دیوتا جیسا حسن رکھنے والا مردانہ وجاہت کا شاہکار انتہائی خوبصورت مرد تھا. اس نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت مرد کہیں نہیں دیکھا تھا. ہلکی ہلکی بیئرڈ پر سجی مونچھیں اس کے مغرور نقوش سے سجے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی. اس کے نابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے جنہیں دیکھ مسفرہ کے دل کو عجیب سا احساس ہوا تھا. وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی. دل میں عجیب سا احساس آ ٹھہرا تھا. یہ شخص اتنا بڑا گینگسٹر تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا. وہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ بے خود سے اسے تکی گئی تھی. اس کی آنکھیں اس وقت بند تھی جو ہمیشہ اس کی جانب اٹھ کر اسے خوفزدہ کر کے رکھ دیتی تھی. شاید اسی وجہ سے یہ شخص اسے بہتر لگ رہا تھا. یہ کیا کری ہو تم؟ یہ وہی درندہ ہے جو اب تک نہ جانے کتنے معصوم کی ناحق جان لے چکا ہے. اپنے آپ کو سرزنش کرتی وہ فوراً سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی. اس نے بیڈ پر بیٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی. سب سے پہلے انتہائی جارحانہ طریقے سے اس کے زخم سے پٹی کو کھینچ کر اتارا تھا. پھر باکس سے پاؤڈر نکال کر اس نے اس کے زخم پر اس بری طرح سے چھڑکا تھا کہ زخم کے ارد گرد کی ساری جگہ بھی لال ہو گئی تھی. 1-2 بار اسے اپنے چہرے پر گرم نگاہوں کی تپش بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس شخص کی جانب دیکھنے پر وہ ویسے ہی بے سودا پڑا نظر آیا. نہیں، یہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ جو سلوک اس کے زخم کے ساتھ میں کر رہی ہوں، اگر اس ہوش میں ہوتا تو اس کی چیخیں کمرے سے باہر تک جاتی. اس کے بے حد لال پڑتے چہرے کو دیکھتی اور نفرت بھرے انداز میں سوچ کر رہ گئی. اسے زخم پر مرہم لگانے کے بجائے اسے مزید بگاڑ دیا تھا. خون ایک بار پھر سے بہنے لگا تھا. ہر کسی کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی پریشانی سے بے حال ہونے والی اس لمحے اس شخص کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. تو گائز کافی ہو گیا، ایپیسوڈ تھوڑی لانگ ہو گئی ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. کل آپ کو 9 بجے انشاءاللہ مل جائے گی. تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. اس سب کے لیے اللہ حافظ.